ضوابط برائے تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث کے لیے کیا ضابطہ ہے، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے، تو آج ہم یہی سبق پڑھیں گے۔ مذکر مؤنث کے لیے ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک ایسا اسم فاعل والا صیغہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو تو فاعل کے وزن پر آئے گا، اس کے لیے تاء تانیث لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا دیکھ لے، ہمارے پاس کیا ہے، ایک وزن ہے فاعل، یہ وزن مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہاں، نعم، لیکن مؤنث کے لیے بھی وزن استعمال ہوتے ہیں اس صورت میں کہ جب صیغہ مؤنث کے ساتھ خاص ہو، اس میں مذکر کے لیے صیغہ نہ تھے حائز، حائزہ عورت، ماہواری والی عورت۔ خیر، دیکھیے یہاں پر حائزتن کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ حائزتن بنا دے، یہ ضرورت ہے نہیں کیونکہ مرد میں تو حیض نہیں ہاں۔ حائزتن، حاملن، حاملن مانا حاملہ عورت، اب حاملتن لگانے کی ضرورت نہیں، بولنا چاہیے یا نہیں؟ حاملتن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر لغوی مانا مرد لے میں انا حامل میں کوئی چیز اٹھا رہا ہوں تو الگ بات ہے، پھر اس وقت ہم حاملتن کہیں گے، ہاں، لیکن اگر اسی بات نہیں تو پھر حاملن کہہ سکتے ہیں، حاملن، حائزن، حاملن، حائزن، ہم اس طرح سے طوالقن، طوالقن ایک لفظ ہے، طوالقن عورت کو کہتے ہیں نا، طوالقن، طوالقتن بھی کہہ سکتے ہیں، طوالقتن، لیکن طوالقن بھی کہتی ہے طوالقن، دیکھ لیا یہ کیا ہو گیا، یہ قاعدہ ہو گیا۔ پھر آگے یہ بات یاد رکھیں کہ تذکیر التانیث جو ہے یہ اسماء میں ہوتی ہے، افعال میں، حروف میں تذکیر تانیث نہیں ہوتی۔ کوئی پھر ہمارے پاس مذکر مؤنث ہے، فعل کیا ہے، مذکر یا مؤنث ہے، اس میں مذکر مؤنث کا سے ہے، یا ضربی مؤنث یہ کیا ہے، یا پر مؤنث نہیں، ہاں ہاں اس میں تضربو میں جو مؤنث ہے نا ہیا، وہ ضمیر ہے، ضمیر اسم ہے، اس لیے کہتے ہیں اسماء ضمائر، اسم ضمیر، اسم ضمیر کہتے ہیں نا۔ تو فعل میں، حرف میں مذکر مؤنث نہیں ہے، مذکر مؤنث کس میں ہے، اسماء میں ہے، اسم میں ہے، اسم میں۔ پھر اسم میں جو مذکر مؤنث ہے نا، مؤنث حقیقی، مؤنث حکمی، وہ الگ بات ہے۔ پھر آگے کچھ اوزان ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مذکر مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، مؤنث مذکر کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں تفضیل کا استعمال جب من کے ساتھ ہو تو اس وقت مذکر مؤنث کے لیے ایک صیغہ استعمال کریں گے، ایک وزن استعمال کریں گے۔ اگر کیا ہو، اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہونا تو پھر اس وقت مذکر مؤنث کے لیے ایک صیغہ بولا جائے گا، زینب افضل، زینب افضل من سمرا، ارشد افضل من اویس۔ دیکھ لیا، ایک وزن مذکر مؤنث، یہ جب من کے ساتھ استعمال، دیکھیے یہاں پر کیا ہے، من ہے، صیغہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کلمات ہیں مفعل کے وزن پر، جو کلمات ہے مفعل، تو مذکر مؤنث کے لیے جیسے استعمال ہوگا، اس طرح سے مفعال، مفعل، مفعال، مفعال، اس طرح سے فاعل کا جو وزن آ جائے، فاعل، فاعل کا وزن مذکر مؤنث کے لیے جیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین وزن عموماً مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا رجل مفعل مغشم، امرأۃ بھی لکھ سکتے ہو پر امرأۃ مغشم، رجل کہہ دیا نا یہاں پر، رجل کہہ دیا تو اس کے لیے کیا کر دو، مفعال کے وزن پر لو، مقوال، یہ آدمی تو بہت زیادہ کہنے والا ہے، یا کہنے والا ہے، مقوال، امرأۃ مقوال، یہ وزن فعیل۔ هذا الرجل جریح، زخمی ہے، امرأۃ جریح،
هذا الرجل فتيل. امرأة جریحة یا جری جریح ان کے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو. پھر آگے ایک اور بات ہے، اس میں جنس میں مذکر مؤنث برابر ہے. اگر کسی جگہ پر اس میں جنس آپ بول دینا تو اس میں جنس میں مذکر مؤنث برابر ہے. وہاں پر فرق کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جیسے ہمارے پاس النخل کیا ہے، اس میں جنس ہے. اس کے لیے اگر آپ صیغہ لانا چاہیں تو پہلے مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں.